السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے۔ اس وقت یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ مذاکرات کی پیش رفت کے حوالے سے کیا صورتحال ہے۔ آج فورتھ ڈے ہے، چوتھا دن ہے، لیکن 4 دن مسلسل مذاکرات کرنے کے بعد، گھنٹوں ایک دوسرے سے مذاکرات کرنے کے بعد بھی کوئی نتیجہ خیز آؤٹ کمز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں۔ آخر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں، کون سا ایسا نکتہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں ہو پا رہا، دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ 9 اکتوبر کو کہا گیا کہ پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر اسٹرائکس کی ہے۔ پاکستان نے آفیشلی نہ اس کو ڈینائی کیا اور نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کیا۔ افغانستان نے اس کا رد عمل دیتے ہوئے پاکستان کے متعدد چیک پوسٹوں پر حملے کیے۔ پاکستان نے بھی اس کا بڑا سخت رد عمل دیا اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ قطر اور دوست باقی کچھ میوچل جو فرینڈز ہیں، ان کے ثالثی کے بعد افغانستان اور پاکستان نے سیز فائر کے اوپر اگری کیا اور پھر قطر میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے۔ قطر میں پہلا راؤنڈ تھا اور جو دوسرا راؤنڈ ہے وہ اس وقت استنبول میں جاری ہے۔ 4 دن سے سیچرڈے سے لے کر اب تک آج منگل ہے، یہ مذاکرات چل رہے ہیں، لیکن ان چار دنوں میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو میننگ فل آؤٹ کمز ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں اور کوئی فائنل جو اگریمنٹ ہے وہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے۔ اب بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ 4 دن جب آپ مسلسل بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنے ڈیمانڈز رکھتے ہیں، کمپرومائزز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان مخالف جو گروپس ہیں جیسے ٹی ٹی پی اور دیگر تنظیمیں ہیں، وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتی ہے، لہٰذا پاکستان نے افغان طالبان سے یہ ڈیمانڈ رکھی ہے کہ بھائی آپ ان کو روکیں، ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں اور اپنی سرزمین ان کو پرووائڈ نہ کریں کہ یہ پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو کیری کریں۔ اب یہ پاکستان کا مطالبہ ہے، ایک ڈیمانڈ تو یہ ہے۔ اس کے بدلے میں افغان طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، لہٰذا پاکستان کو خود اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ اندرونی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا آپ ان کو روکیں۔ یہ افغانستان سے دراندازی کرتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردانہ کاروائیاں کرتے ہیں، لہٰذا یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو روکیں۔ اگر آپ نہیں روکتے تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ وہ ان کا پیچھا کرے اور ایون اگر افغانستان میں بھی ہوں گے تو ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری جو سب سے اہم ڈیمانڈ ہے، اور شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ایک ایسا نکتہ ہے، ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ریٹن فارم میں گارنٹی دیں، آپ لکھ کر دیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ گزشتہ کئی معاہدے جو ہم نے دیکھے ہیں اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں، اگریمنٹ سائن ہو جاتے ہیں، لیکن پھر وہی پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین یوز ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بد اعتمادی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ موقف رکھا ہے کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں ریٹن فارم میں یہ لکھ کر دیں کہ آج کے بعد افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور افغانستان پاکستان مخالف جو گروپس ہیں ان کے خلاف ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کاروائیاں کرے گا۔ افغان سائڈ یہ کہہ رہی کہ بھائی ہم آپ کی ٹی ٹی پی کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات کرا لیتے ہیں، آپ ان کے ساتھ خود مذاکرات کریں اور ہم آپ کو ریٹن فارم میں گارنٹی نہیں دے سکتے۔ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم نے آج کے بعد کسی کے ساتھ، کسی بھی جو ملیٹنٹ گروپ ہے ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے۔ اگر وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو پاکستان یہ حق رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور ان کو نیوٹرلائز کریں، یعنی جو بھی ملیٹنٹ تھریٹس ہے
ان کو نیوٹرلائز کیا جائے گا فورس کے ذریعے. کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کسی قسم کے ڈائلاگ میں یا ٹاکس میں پاکستان ان کے ساتھ انگیج کرے گا. یہ پاکستان کا موقف ہے. افغانستان کا جو موقف وہ یہ ہے کہ بھی آپ کی بھی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. وہ داعش کا کہہ رہے ہیں کہ داعش پاکستان میں ان کی پریزنس ہے، لہٰذا آپ داعش کو روکے کہ وہ افغانستان کے خلاف کروائیاں نہ کریں. لہٰذا اس قسم کی جو بلیم گیم ہے وہ چل رہی ہے. لیکن دونوں ممالک کو چاہیے، پاکستان اور افغانستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے. اگر افغانستان میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو اس کا نزلہ پاکستان کے اوپر گرے گا. اگر پاکستان میں انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے ایفیکٹ جو ہے کنسیکوینس ہمیں افغانستان میں بھی دیکھنے کو ملے گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دونوں سائڈ پر لوگوں کا جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے. آج بھی آپ دیکھیں پاکستان افغان بارڈر پر لاکھوں کی تعداد میں ٹرکوں کی لائنیں کھڑی ہیں، وہاں پر فروٹس موجود ہے. اور اسی طرح جب یہ ملٹنٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے لوگوں کی زندگیاں جیرن ہوئی پڑی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. خاص طور پر جو بے گناہ لوگ ہیں وہ بھی ان کروائیوں کی ضد میں اپنی جو جانیں ہیں وہ گنوا رہے ہیں. اس لیے افغان طالبان کو بھی چاہیے کہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کا مظاہرہ کریں. سوویت یونین ہو، امریکہ ہو، پاکستان نے افغانستان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. لہٰذا افغان طالبان کو چاہیے کہ ایک فرینڈلی نیبر کے طور پر، ایک بردرلی مسلم ملک کے طور پر پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ کرے. اور پاکستان جو کہہ رہے کہ بھئی آپ کم از کم ان کو فیسیلیٹیٹ نہ کریں، آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، تو اس پر افغانستان کو بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر ڈیل کرے. افغانستان کو بھی جس طرح باقی ممالک کے ساتھ پاکستان ڈیل کرتا ہے اسی طرح ایک ساورن ریاست کے طور پر افغانستان کو ٹریٹ کرے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو افغان پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور اپنی افغان پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ویسٹرن سائڈ بھی آپ کا وولٹائل ہوگا، ایسٹرن سائڈ بھی وولٹائل ہوگا تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات کریٹ ہو سکتی ہے. اس لیے دونوں ممالک بلکہ پورے ریجن کے یہ فیور میں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بہتر ہو، دوستانہ ہو. اور یہی امید کی جا سکتی ہے کہ آج چونکہ 4th ڈے ہے کہ اللہ کرے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو. بہت شکریہ.